برے کاموں سے انسان وہی رکتا ہے، معلومات کی وجہ سے نہیں رکتا کہ میرے پاس فلاں چیز کا علم آ چکا ہے، فلاں چیز غلط ہے اس لیے رک جائے، نہیں، انسان بری چیزوں سے اس وقت رکے گا جب انسان کا ایمان مضبوط ہوگا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا وحدہ لا شریک ذات کے لیے، جو ذات میں بھی واحد ہے، اپنی صفات میں بھی واحد ہے، جو واحد بھی ہے احد بھی ہے۔ بشمار درود و سلام امام الہدیٰ، امام التقیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدس کے لیے قبل صد احترام سامعین کرام ذی وقار، مستمعین و مستمعات، اذان ابراہیمی اور درود ابراہیمی، اس حوالے سے چند گزارشات وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ اذان ابراہیمی اور درود ابراہیمی، ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جو اذان ابراہیمی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو اذان ہے، جس کا ذکر رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الحج میں 17ویں پارے میں فرمایا ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ ایک اذان ابراہیمی یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لوگوں میں اذان حج کیا، حج کے لیے پکارا۔ اذان کا معنی ہوتا ہے بلانا، پکارنا، دعوت دینا، اطلاع دینا، خبردار کرنا، مطلع کرنا، کوئی بات، کوئی پیغام دوسرے تک پہنچانا۔ اور یہ کس وقت؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ اور اپنے معصوم بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ایک اس وقت جو بے آباد جگہ تھی وہاں پر چھوڑ کر اللہ سے دعا فرمائی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ، آپ کے حکم سے اپنی دنیا کی کل دولت، رشتہ داری کی کل دولت، بیوی اور بیٹا، یہی کل دولت تھی رشتہ داری کی، کل دولت کو تیرے حکم پر اس جگہ پر جہاں انسان کو جا چرند پرند بھی نہیں ہے چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن ساتھ یہ درخواست ہے کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ یہاں پر بیت اللہ کسی دور میں فرشتوں نے بنایا تھا، اے اللہ اس لیے بیت اللہ کے پاس تاکہ یہ اور ان کے آنے والی نسل وہ نمازی بن جائے۔ 3000 سال کے قریب کا عرصہ ہو چکا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اذان آج بھی گونج رہی ہے، اور آج بھی ہر مسلمان کے دل پر یہ دستک دے رہی ہے کہ جب بھی
کہیں پہ اپنا گھر بسانا ہو، اپنا گھر خریدنا ہو، ہاؤسنگ سوسائٹی میں جانا ہو، کسی کالونی میں جانا ہو، کسی ٹاؤن میں جانا ہو، کسی جگہ پر رہائش کی منتقلی کرنی ہو، جہاں پر دیگر سہولیات کو دیکھا جاتا ہے، الیکٹریشین کی سہولیات کو، گیس کی سہولیات کو، سڑکوں کی سہولیات کو، وہاں پر دیگر سہولیات کو دیکھا جاتا ہے، سب سے جس چیز کو ترجیح دینی ہے، جس سہولت کو، وہ یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر رہائش کرتے ہوئے میں اور میری اولاد اور آنے والی نسلیں اس خاندان سے کیا وہ نماز بھی یہاں پر پڑھ سکیں گی یا نہیں پڑھ سکیں گی۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم اب اعلان فرما دیجئے، جو سب سے زیادہ بے آباد جگہ تھی، جہاں پر چرند پرند بھی نظر نہیں آتا تھا، جہاں پر بنیادی ضرورت پانی تک دستیاب نہیں تھا، کائنات کے رب نے دنیا کے ٹکڑوں میں سے سب سے زیادہ اسی جگہ کو آباد کر دیا۔ جو دنیا میں سب سے زیادہ بے آباد تھی، جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی سے، جو انہوں نے اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر چھوڑا، اس جگہ کو ساری جگہوں سے زیادہ آباد اور شاداب کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اعلان کر دیجئے، کس چیز کا؟ اذان دیجئے، کس چیز کی؟ بالحج، لوگوں کو بلائیں کہ وہ حج کے لیے آئیں۔ اللہ جی میں آواز دوں گا، میری آواز کون سنے گا؟ 2-3 گھر ہیں، 2-3 گھر سنیں گے، صرف 2-3 گھر آئیں گے۔ فرمایا ابراہیم اذان دینا آپ کا کام ہے، آواز دینا آپ کا کام ہے، آپ کی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک ہر انسان کے کان میں پہنچانا یہ رب العالمین کا کام ہے۔ صرف اے ابراہیم جس وقت آپ یہ اذان دے رہے ہوں گے، حج کے لیے پکار رہے ہوں گے، اس وقت صرف دنیا کے کونے کونے میں آواز نہیں جائے گی، آپ کے برسوں بعد، صدیوں بعد، قیامت تک، جب تک دنیا قائم رہے گی، آپ کی یہ اذان، آپ کی یہ آواز ہر آپ کے ماننے والے کے کان کے اندر گونجتی رہے گی۔ اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ یاتون رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، لوگ پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پہ بھی آئیں گے، جو انتظام ہو سکا اسی اعتبار سے آئیں گے، حتیٰ کہ دنیا کے ہر کونے سے آئیں گے۔ یاتین من کل فج عمیق، چھوٹی سی گلی میں جس کا گھر ہوگا وہ بھی یہاں حج بیت اللہ کے لیے پہنچے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس اذان ابراہیمی کا یہ صلہ دیا کہ دنیا کے تمام کونوں سے لوگ تڑپتے ہوئے، مچلتے ہوئے، اور ان کے دلوں کے اندر جو محبت اور جوش اور جذبہ اور ولولہ ایمانی ہے، اس کو لیتے ہوئے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ حج کا سیزن ختم ہو رہا ہے، ساتھ ہی اگلا کام عمرے کا شروع ہو گیا۔ 1 محرم سے عمرے کے لوگ جانا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی ایسا لمحہ نظر نہیں آئے گا، کوئی ایسا 1 گھنٹہ نہیں ملے گا کہ جس 1 گھنٹے میں، 1 منٹ میں، 1 سیکنڈ کو ایسا ہو کہ جہاں پر بیت اللہ کے پاس کوئی انسان موجود نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے اذان ابراہیمی کا صلہ عطا کیا۔ یہ اذان حج ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر جو ابراہیم علیہ السلام نے اذان توحید بلند کیا، توحید کا آوازہ لگایا، توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی پذیرائی دی۔ اور جو اذان ابراہیمی، اذان توحید ہے، وہ اپنے باپ کے سامنے بھی،
تفصیلی آپ سنتے رہتے ہیں۔ 16ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم کے اندر مکمل رکوع کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو اے پیارے محبوب، جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ کون سا ذکر؟ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابو جان لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، آپ جن کی عبادت کر رہے ہیں نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ فائدہ اپنا کر سکتے ہیں نہ دوسرے کا نقصان کر سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ مکمل تبلیغ کی، باپ نے بات کو نہیں مانا، لیکن اذان ابراہیمی باپ کے سامنے بھی ہوئی اور اس کے بعد قوم کے سامنے بھی اذان ابراہیمی جناب ابراہیم علیہ السلام نے 17ویں پارے سورۃ الانبیاء کے اندر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ کن کی تم پوجا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، ہمارے آباء و اجداد ان کی پوجا کرتے رہے ہیں۔ کہا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالُوا وَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعبین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو راستہ تم نے منتخب کیا ہے یہ راستہ درست نہیں ہے، یہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے آگے سے کہا جئتنا بالحق، کیا تو ہمارے پاس حق لے کر آیا ہے؟ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعبین، یا ویسے ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے دلیل کی آواز کے ساتھ ان کو مطمئن کیا، کہا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، میں دلیل کے ساتھ بات کرنے والا ہوں، میں صرف گالیاں دینے والا نہیں ہوں کہ میں آپ کو گالیاں دوں، گالیاں دینے والا نہیں ہوں، میں دلیل برہان اور منطق کے ساتھ بات کرنے والا ہوں۔ میں جس رب کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں وہ رب وہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، اور زمین و آسمان کی تخلیق تم سب دیکھ رہے ہو۔ قوم نے کہا ہم تو آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جو میرے من میں آئے گا تو پھر میں وہ کروں گا۔ جب وہ چلے گئے ابراہیم علیہ السلام نے اگلا طریقہ تبلیغ کا، اذان کا اگلا طریقہ اختیار کیا کہ جو ان کے بت تھے ان کو توڑ دیا، کلہاڑا بڑے کے کندھے کے اوپر رکھ دیا۔ واپس آئے، آ کر کہا یہ کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا یقال لہ ابراہیم، ایک یہاں پر نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ باتیں کرتا ہوتا تھا ان کے بارے میں، ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا، جناب ابراہیم علیہ السلام بھی آ گئے، کہا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے یہ کیا ہے؟ اب وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو پہلے آواز دی تھی، اپنے رب کا تعارف کرایا تھا، اب اس کی ایک مثال آگے آنے لگی ہے۔ کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، میں نے اپنے رب کا تعارف کرایا کہ اس نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ تمہارے دیوتا ہیں، یہ تمہارے خدا ہیں، ان کی پوجا کرتے ہو، ان کو یہ بھی نہیں پتہ یہ کیا کس نے ہے، یہ اپنی تخلیق نہیں کر سکے، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکے، دفاع تو دور کی بات ہے، یہ بول کر آپ کو بتا بھی نہیں سکتے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ دلیل کی آواز تھی، آگے سے مشرک کیا کر سکتا ہے جب اس کے سامنے دلیل کے ساتھ بات کی گئی۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر تم کہتے ہو یہ بولتے ہیں ان سے سوال کرو بتائیں۔ ساتھ ہی کہنے لگے کہ اے ابراہیم آپ کو پتہ تو ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ تو ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اور سر جھک گئے۔ جب دلیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انسان کے پاس دلیل نہ ہو تو پھر سر جھک جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج کے بہت سے
مشرکوں اور کفار سے وہ لوگ اس اعتبار سے اچھے تھے کہ دلیل کے مقابلے میں آ کر انہوں نے اپنے سروں کو تو کم از کم جھکا لیا، اس بات کا تو اعتراف کر لیا کہ ہمارے پاس اے ابراہیم آپ کے مقابلے میں ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ سر جھکا لیے گئے، پھر وہ سارا چخا کو جلایا گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینکا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اعلان کر دیا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ یہ لمبا قصہ، یہ واقعہ سورۃ الانبیاء کے اندر موجود ہے۔ قوم کو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی طرف بلایا، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اذان ابراہیمی وقت کے حکمران کے سامنے، سورۃ البقرہ کے اندر الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، وقت کا حکمران ہے، اور وقت کے حکمران کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف درخواست دینے والا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے۔ اور والد کون ہے؟ جو قرآن کہتا ہے والد کون ہے؟ جو بت گر بھی ہے، بت پرست بھی ہے، بت فروش بھی ہے، بت بنانے والا بھی ہے، بت کی پوجا کرنے والا بھی ہے، بتوں کو فروخت کرنے والا بھی ہے، لیکن بیٹا جناب ابراہیم علیہ السلام بت شکن ہے، بت توڑنے والا ہے۔ باپ نے شکایت لگائی، وقت کے حکمران کے سامنے کیس دائر کر دیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، وہاں پر بھی اذان ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے حکمران کے سامنے دلیل کے ساتھ توحید کی دعوت دی۔ کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، موت کا اختیار بھی جس کے پاس ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا انا احیی و امید، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جسے سزائے موت ہو جائے اس کو میں چھوڑ دوں، اور جو آزاد گھوم رہا ہو اس کو پکڑ کر میں مار دوں، یہ میرے پاس بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی، فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ میرا رب تو وہ ہے جو شروع سے لے کر اب تلک سورج کو طلوع کر رہا ہے، یأتی بالشمس من المشرق، جو مشرق سے طلوع کر رہا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بھی ہوں تو پھر ایک دن کے لیے مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، لیکن کفر کا منہ بند ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں اذان ابراہیمی والد کے سامنے، قوم کے سامنے، وقت کے حکمران کے سامنے۔ یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس حق تھا، آپ نے حق کو پیش کیا ہے حق کے ساتھ۔ ہم آج کل کہنا شروع کر دیتے ہیں حق کڑوا ہوتا ہے، اور ساتھ حدیث بھی نبی علیہ السلام کی پیش کرنا شروع کرتے ہیں، جی حق کڑوا ہوتا ہے۔ حق کڑوا نہیں ہوتا، اور وہ حدیث ایسے نہیں ہے جس طرح بیان کی جاتی ہے۔ جو نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا یا ابا ذر، اے ابو ذر قل الحق ولو کان مرا، آپ نے حق بات کہنی ہے اگرچہ دوسرے کو کڑوی لگے۔ کڑوی بات نہیں، حق بات کڑوی نہیں، حق بات میٹھی ہے۔ بسا اوقات حق بات کہنے والے کا انداز کڑوا ہوتا ہے، بسا اوقات حق بات کہنے والے کا لب و لہجہ کڑوا ہو جاتا ہے، بسا اوقات حق بات کہنے والے کا موقع محل نہیں ہوتا، کیونکہ حق بات کہنے کے بھی کچھ حق ہیں، حق بات کہنے کے بھی کچھ حق ہیں۔ حق بات کہنے کا پہلا حق یہ ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ واقعی حق ہو،
یہ نہ ہو کہ آپ کے گھر کی چار دیواری میں صرف آپ اس کو حق کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کہہ رہی ہے وہ غلط ہے، آپ کے گھر کے چار دیواری میں آپ کہہ رہے ہیں حق ہے اور وہ کہتے ہیں سارے مان لیں۔ نہیں، حق بات وہ ہو، آپ حق بات کریں وہ واقعی حق ہو، اور دوسرا حق بات کا یہ حق ہے کہ حق بات کہنے کا انداز بھی حق ہو، حق بات کہنے کا انداز حق ہو، اور تیسرا حق بات کہنے کا حق یہ ہے کہ حق بات کہنے کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کیا جائے وہ الفاظ بھی حق اور صحیح ہونے چاہیے۔ بس اوقات بات حق ہوتی ہے لیکن الفاظ صحیح نہیں ہوتے۔ کسی کا والد آ رہا ہو، اسے کہنا بھی آپ کے والد صاحب آ رہے ہیں، بہت اچھے الفاظ ہیں، بات بھی صحیح ہے۔ کسی کا والد آ رہا ہو تو اسے کسی اور انداز سے کہنا، یہ تو نہ کہنا کہ والد صاحب آ رہے ہیں، کسی اور طرح سے غیر مہذب طریقے سے تیری ماں کا فلاں فلاں فلاں، یہ بات تو وہ درست ہوگی لیکن الفاظ غلط ہونے کی وجہ سے وہ حق بات درست نہیں رہے گی۔ اسی طرح حق بات کہنے کا ایک حق یہ ہے کہ موقع محل وہ بھی حق ہونا چاہیے۔ جو بات کر رہے ہیں کیا وہ بات کرنے کا موقع محل ہے؟ آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے بیٹے کی شادی پر، برات پر آپ نے آنا ہے، نکاح شروع ہونے لگا ہے، دلہا کے پاس آپ بیٹھ گئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں مبارکباد دینا شروع ہو گئے ہیں، اور آپ شروع کر رہے ہیں جی ہر ایک نے مرنا ہی ہے، مرنا تو چاہیے، مر ہی جانا، ہر ایک نے مٹی جی جانا ہے۔ بات تو آپ کی حق ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے قبر میں جانا ہے، ہر ایک نے مٹی میں جانا ہے، باتیں درست ہیں، لیکن کیا یہ موقع ہے؟ ادھر نکاح ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مرنا ہے ہر ایک نے۔ حق بات کا موقع محل بھی حق ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے حق پیش کیا ہے، انداز بھی حق ہے، الفاظ بھی حق ہیں، لب و لہجہ بھی حق ہے، موقع محل بھی حق ہے، ہر اعتبار سے حق پیش کیا۔ یہ اذان ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کی جو اذان پیغام لوگوں تک پہنچا، اس کی پذیرائی کو دیکھیے کہ آج تلک اس اذان ابراہیمی کا صلہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو مل رہا ہے۔ پھر دل میں بات یہ آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے حکمران کے سامنے، باپ کے سامنے، قوم کے سامنے حق بیان کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے، لیکن اس وقت ممکن ہے جب انسان کا ایمان مضبوط ہو، ایمان انسان کا اللہ پر مضبوط ہو، یقین اللہ پر مضبوط ہو، انسان کو پتہ ہو پیدا کرنے والا وہ ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر انسان کر سکتا ہے۔ اگر انسان کا ایمان کمزور ہو تو پھر انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ عمل کی بنیاد انسان کے ایمان پر ہوتی ہے۔ برے کاموں سے انسان وہی رکتا ہے، معلومات کی وجہ سے نہیں رکتا کہ میرے پاس فلاں چیز کا علم آ چکا ہے، فلاں چیز غلط ہے اس لیے رک جائے، نہیں۔ انسان بری چیزوں سے اس وقت رکے گا جب انسان کا ایمان مضبوط ہوگا۔ شراب سے، جوئے سے، سود سے، جھوٹ سے، غیبت سے، ساری برائیوں سے انسان اس لیے نہیں رکے گا کہ اس نے پڑھ لیا ہے کتاب میں، اس نے مولوی سے گفتگو سن لی ہے، لٹریچر پڑھ لیا ہے، کتاب پڑھ لی ہے، استاد سے پڑھ لیا، نہیں۔ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوگا، ایمان کہے گا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ ہو سکتا ہے جھوٹ بول کر پیسے زیادہ آ جائیں، لیکن ایمان کی طاقت یہ ہے، ایمان اس بات پر زور دیتا ہے کہ جھوٹ بول کر پیسے آ جائیں گے، برکت ختم ہو جائے گی۔ برائی سے روکنے کی طاقت معلومات نہیں، برائی سے روکنے کی طاقت ایمان کی مضبوطی ہے۔ نیک کام کرنے کی طاقت معلومات نہیں، نیک کام کرنے کی طاقت ایمان کی مضبوطی ہے۔ فجر کی اذان میں مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا تو وہ سمجھے گا کہ نماز نیند سے بہتر ہے،
ایمان کمزور ہوگا تو نیند زیادہ آنا شروع ہو جائے گی اور وہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے بستر کو نہیں چھوڑے گا۔ علم اس کے پاس ہے، سن لیا ہے اس نے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، معلومات کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس نے ایمان کی کمزوری تھی اس لیے وہ نماز کو چھوڑ دیا، نبی کے فرمان کو سن کر انسنا کر دیا۔ ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان کی جتنی مضبوطی ہوگی، جتنی ایمان کی آنچ اور آگ ہوگی، اتنی زیادہ حرارت ہوگی۔ ایمان میں فرق ہے۔ ایک کشتی کرنے والا میدان کے اندر پہلوان وہ بھی زندہ ہے، اور ایک وینٹیلیٹر پر ہسپتال میں لیٹا ہوا انسان سانس لے رہا ہے وہ بھی زندہ ہے۔ دونوں انسان زندہ ہیں، مگر دونوں کی زندگی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ایماندار وہ بھی ہے جو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے۔ ایماندار وہ بھی ہے جو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتا، اور اس کے مقابلے کے اندر وہ بھی ہے جو کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن اس کے باوجود جھوٹ چھوڑتا نہیں ہے۔ کشتی کرنے والا پہلوان وہ بھی زندہ ہے، وینٹیلیٹر پر وہ بھی زندہ ہے، دونوں زندہ ہیں، مگر دونوں کی زندگی میں فرق ہے۔ اسی طرح اس کے ایمان میں فرق ہے، جو اللہ کی بات کو سن کر اللہ کی آواز پر لبیک کہتا ہے، اور جو اللہ کی آواز کو سن کر اللہ کے نبی کی بات کو سن کر جو انسنا کر دیتا ہے اس کے پاس بھی ایمان، لیکن ایمان کمزور ہے۔ کہ اذان ابراہیمی ہے، اذان ابراہیمی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے کیسے دیا؟ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ درود ابراہیمی یہ اذان ابراہیمی کا صلہ ہے۔ کبھی غور کیا اپنے درود ابراہیمی کیا ہے؟ حالانکہ درود ابراہیمی وہ درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیں، وہ درود ابراہیمی نہیں ہے، وہ درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اذان ابراہیمی کو یہ پذیرائی عطا کی کہ پوری ہمارے عجم کے اندر مشہور ہو گیا کہ جس نے بھی درود کی بات کرنی ہو تو کہتے ہیں درود ابراہیمی، درود ابراہیمی۔ حالانکہ اس کے اندر کیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو درود محمد ہے، لیکن درود ابراہیمی کا لقب کیوں مل گیا، معروف کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اس کے اندر مثال اللہ نے دی ہے، کما صلیت علی ابراہیم، اے اللہ جس طرح تو نے اپنے برگزیدہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام پر رحمت فرمائی تھی، جس طرح اے اللہ تو نے برکت نازل کی تھی ابراہیم علیہ السلام پر، اے اللہ اسی طرح نبی آخر الزمان پر بھی رحمتوں کو نازل فرما، برکات کو نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پذیرائی دے دی، اس وقت تک کسی مسلمان کی قیامت تک نماز مکمل نہیں ہو سکتی جس وقت تک وہ اپنی نماز میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر نہ کر لے۔ اذان ابراہیمی کا صلہ کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ درود ابراہیمی کی شکل میں، اور صرف یہیں پہ نہیں بلکہ قرآن میں یہ کہہ دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ سارے لوگوں کو کیا کہا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگو نبی آخر الزمان کی اتباع کرو۔ نبی آخر الزمان کو کیا حکم دیا؟ اے پیارے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، آپ ملت ابراہیم کی اتباع کریں۔ ساری قوم کو کیا کہا؟ امت محمدیہ سے کہا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ ملت ابراہیم کی اتباع کریں۔ وہ ملت ابراہیم کی اتباع کیا ہے وہ بھی قرآن نے بتایا ہے۔ کیا ہے؟ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا ہے ابراہیم اسلم، اپنے پورے وجود کے انگ کو، اپنے وجود کے تمام اعضاء کو میرے تابع کر دے۔ آپ کا ہاتھ میرے تابع ہو، آپ کے کان میرے تابع ہوں، آپ کی آنکھ میرے تابع ہو، آپ کی زبان میرے تابع ہو، آپ کا وجود مکمل میرے تابع ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے وجود کا مکمل اعضاء اے اللہ میں نے آپ کے تابع کر دیے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کہا آپ بھی ایسا ہی کیجیے اور ملت ابراہیم کی آپ پیروی کیجیے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اذان ابراہیمی کا صلہ کیا دیا؟ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں کے اندر ایک صورت جس کا نام سورۃ محمد ہے، اور 114 صورتوں کے اندر جہاں پر ایک سورت محمد ہے، اسی طرح ایک سورت رکھ دی، اس کا نام سورۃ ابراہیم ہے۔ دنیا کے اندر امت محمدیہ میں سب سے زیادہ نام رکھا جانے والا وہ محمد ہے۔ امت محمدیہ میں دنیا میں سب سے زیادہ نام رکھا جانے والا وہ محمد ہے، اور جتنے بھی سامی ادیان ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مسلمان ہیں، ان تمام میں سب سے زیادہ دنیا میں نام رکھا جانے والا وہ نام ابراہیم ہے۔ یہ اذان ابراہیمی کا صلہ دیا اللہ تعالیٰ نے درود کی شکل میں، اور یہیں پہ بس نہیں بلکہ مسلمانوں کی امت محمدیہ کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی جس وقت تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ ہو۔ صرف یہیں پہ بس نہیں، امت محمدیہ کا عمرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو، ان کی یادگیریاں وہاں پر انسان نہ جائے، عمرہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ امت محمدیہ کا حج، امت محمدیہ کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو نسبت سے جو چیزیں ہیں جب ان کے ساتھ اظہار نہ کیا جائے اور ان کے پاس نہ جایا جائے، اس وقت تک کسی مسلمان کا حج بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ مکہ میں جائیں، اللہ تعالیٰ سبھی کو لے کر جائے۔ جنہوں نے اونچی آواز سے کہا اللہ تعالیٰ اسی 1 سال کے اندر ان کو لے جائے، جنہوں نے آہستہ آواز سے کہا ہے ان کو 1 مہینہ بعد اللہ تعالیٰ لے جائے۔ مکہ میں جتنی یادگیریاں دیکھیں سبھی کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ملے گا۔ بیت اللہ نظر آئے گا، کس نے بنایا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ بیت اللہ کے بالکل قریب مقام ابراہیم نظر آئے گا، وہ پتھر ہے جس پتھر پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواروں کو تعمیر کیا۔ تھوڑا سا اور جائیں گے، وہاں پر بیر زمزم کنواں ملے گا، آب زمزم کا کنواں ملے گا۔ یہ کس کی یاد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی یاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کی یاد ہے۔ تھوڑا سا اور آگے جائیں گے، صفا پہاڑی آ گئی، مروہ پہاڑی آ گئی۔ کس کی یادگیریاں ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی یادگیری ہے، اہلیہ کی یاد ہے۔ 2 3 4 5 8 کلومیٹر تھوڑا سا مینا کی طرف جائیں گے، مینا کا منظر، مینا کا میدان کیا دکھلائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کی یاد بتلائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر لٹا لیا۔ تھوڑا سا اور جمرات کی طرف جائیں گے، حاجی کینکریاں ماریں گے۔ یہ کس کی یاد ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ ایک نہیں کتنی مکہ مکرمہ کے اندر چیزیں ہیں جن کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ یہ تو دور کی باتیں ہیں، فاصلہ ہے، مسافت ہے۔ قریب دیکھ لیجئے، 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، حاجی قربانیاں کرتے ہیں، کروڑوں جانور اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، ہر سال قربان کرتے ہیں۔ کن کی یاد ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ یہ اذان ابراہیمی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیمی کے ساتھ دیا، اور قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے، جتنے مسلمان ہوں گے، وہ سبھی جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی کرتے رہیں گے، اور ان کا صلہ اور نیکیاں اور ثواب وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو پہنچتا رہے گا۔ اور ہمیں یہ درس مل جائے گا کہ آپ بھی حق پر ہوتے ہوئے، حق کے ساتھ، حق طریقے کے ساتھ، حق انداز کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ آپ بھی اذان ابراہیمی کو عام کیجئے، توحید کو لوگوں تک پہنچائیے، اللہ کے پیغام کو اللہ کی مخلوق تک پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔